अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ इक्तसादी माली सूरत हाल के हवाले से। बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं। कोई कह रहे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, कोई कहते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट है। और हुकूमत कह रही है कि नहीं, हमने डिफॉल्ट नहीं किया, हम अपने कर्जे वक्त पे वापस कर रहे हैं। घबराना नहीं, तशवीश की बात नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने जावेद हसन साहब का एक आर्टिकल पढ़ा अरब न्यूज़ में। तो उसमें उन्होंने एक बुनियादी जो बॉटम लाइन थी वो ये थी कि आप स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू हैव नॉट डिफॉल्टेड, कि हम मतलब आप बहाने अब ना करें, मान लें। अब बुनियादी तौर पे ये था कि मान लें कि हम इस वक्त ऐसे सूरत हाल में जो कि डिफॉल्ट के करीब है, यानी दिवालियापन के करीब है। अब पाकिस्तान के लिए अपने फाइनेंसेस 4-5 हफ्ते के बाद कि जो हमारी ज़रूरियात होंगी वो पूरी करना मुश्किल हो गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, यानी कर्जों को रीस्ट्रक्चर करवाना। अब आम लोगों को, मुझे भी इतना ज़्यादा इसकी मालूमात नहीं है, तो मैंने सोचा कि चूंकि जावेद साहब ने ये आर्टिकल लिखा था अरब न्यूज़ में डेट रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, डिफॉल्ट के हवाले से, तो हम जावेद साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। जी, बस सुबह सुबह हम आपको तंग कर रहे हैं। तो आप पहले तो आम लोगों को समझाइए ज़रा कि ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, क्योंकि लोग ये बार बार कह रहे हैं कि हमें आईएमएफ के साथ और दूसरे जो बायलैटरल डोनर्स हैं उनके साथ अब इस मामले पे बात कर ही लेनी चाहिए। तो ये होती क्या है कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग? डेट रिस्ट्रक्चरिंग दो 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 सूरत में हो सकती है। आप डिफॉल्ट करने से पहले रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और उसमें ये होता है कि जो भी आपकी लोन्स हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, वो आप जो क्रेडिटर्स हैं, जो आप जिनसे आपने बोरो कराया है, कर्जा लिया है, उनसे आप नेगोशिएट करके आप डिफरेंट टर्म्स कर लें। आप ये कहें कि इस साल नहीं मगर 5 साल में पे करेंगे ओवर अ पीरियड, इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दें। उसमें एक और चीज होती है, हेयर कट हो सकता है। मगर जनरली जो एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है रिस्ट्रक्चर का, उसमें सारे जो आपके लेंडर्स हैं उनको साथ में ला दिया जाता है। एक तरीके से निगोशिएशन प्रोसेस होती है, क्लब कर दिया जाता है। और जनरली अंडर द ईजिस ऑफ आइदर वर्ल्ड बैंक, ना आईएमएफ, उनके अम्ब्रेला के अंदर आप फिर निगोशिएट करते हैं, और एक दो बड़े जो आपके लेंडर्स हैं उनको साथ मिला के फिर आप सारे जो है उनसे रिस्ट्रक्चर कराते हैं। इसलिए कि ये नहीं हो सकता है कि बस एक बंदे के साथ आपने एक कंट्री से ना एक लेंडर से आपने निगोशिएट करा और दूसरे से नहीं करा, वो तो नहीं होता है। ये जब निगोशिएशन होता है ये आपके सारे सारे साथ होता है, अच्छा, मगर तो इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे जब भी किसी मुल्क को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है अपने कर्जे की, वो फिर जितने जराए से भी उसको कर्जा मिला होता है, चाहे ममालिक हैं या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको मिला के उनके साथ बातचीत होती है, उनसे मोहलत मांगी जाती है। बिल्कुल। और ये इसका एग्जाम्पल है अभी हमारे ही जैसे सिचुएशन थी घाना में, और उनने डेट मोरेटोरियम अनाउंस करा कि हम जो अब डेट सर्विसिंग नहीं करेंगे, जो हमारी जो कर्जे हैं उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स बंद करेंगे, और प्रिंसिपल पेमेंट्स भी जो है वो बंद करेंगे। और अब हम नेगोशिएशन में बात ले रहे हैं सारे क्रेडिटर्स, बोथ इंटरनेशनल क्रेडिटर्स एंड डोमेस्टिक क्रेडिटर्स। तो उनने एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है, ये कोई 2 हफ्ते पहले हुआ है, जो घाना ने अनाउंस करा कि डेट मोरेटोरियम प्लस रिस्ट्रक्चरिंग। जाम्बिया ने भी यही करा है, मोजाम्बिक ने भी करा है। अगर देखें तो श्रीलंका ने भी कुछ महीनों पहले यही करा है, वो भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये एक कोई अजूबा चीज नहीं है, ये होता है। और मैच्योर कंट्रीज जो है जब इस मोड़ पर पहुंच जाती हैं कि आपकी जो डेट सर्विसिंग इतनी बर्डनसम हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते। देखिए बात यह है कि ये एक नेसेसिटी हो जाती है किसी वक्त में, इसलिए कि आपकी ग्रोथ जो है फिर होएगी नहीं अभी। तो ये और बताएं कि फिर इसलिए हमारी पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त फिर क्यों हिचकिचा रही है? अगर एक वाकई जरूरी हो गया है हमको रिस्ट्रक्चर करवाना, तो इसमें क्या चीज उसकी राह में रुकावट बन रही है कि अभी तक हमने बाकायदा आईएमएफ को रिस्ट्रक्चरिंग का और अपने दूसरे डोनर्स को नहीं कहा, बल्कि हम अभी भी, हमारी हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमारा आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, रिव्यू
بھی ہو جائے گا، حالانکہ اس ریویو کے بھی ابھی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، تو کیا بڑی رکاوٹ ہے ریسٹرکچرنگ کے لیے ریکویسٹ کرنے کی؟ اس میں اسٹگما ضرور انوالوڈ ہے، اس میں ایک ایکسیپٹنس ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہے ہیز فیلڈ، دی پریزنٹ گورنمنٹ ہیز فیلڈ، تو اس میں ایک فیلئر کا اور اسٹگما ضرور ہے. تو جنرلی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ پسند نہیں کرتی ہے، مگر یہ سنسیئر بات نہیں ہے، یہ آپ بہتر ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آبویسلی اٹ ازنٹ این امیڈیٹ پروسیس کہ ریسٹرکچر ہو جائے گا ایک ہفتے میں، نہ 2 مہینے میں، نہ ٹائم لگتا ہے. تو اس پیریڈ میں کافی آپ کے ڈیفیکلٹیز رہتے ہیں، آپ کی گروتھ افیکٹ ہوگا نہ آگے چل کے اس جیسے ابھی چل رہے ہیں اس میں کتنا گروتھ افیکٹ ہوتا ہے. تو بائی اینڈ لارج ہم دیکھ رہے ہیں جنرلی اکانومی تو اینی وے شرنک کرتی جا رہی ہے، کوئی گروتھ نہیں ہو رہی، بزنسز بند ہو رہے ہیں. تو آپ ایسے چلتے جائیں گے، آپ امپورٹس بند کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں. مگر اس میں ضرور ہے کہ اسٹیبلش آرڈر جو ہے اس کوشچن. دوسری جو مین ریزن ہے اس میں جو ٹرمز آف نیگوسیشن ہوں گے ریسٹرکچرنگ میں، اس میں یہ ہوگا کہ بڑے ڈیپ سٹرکچرل چینجز آپ کو لانے پڑیں گے. اور جو ہماری ایک رینٹ سیکنگ ایلیٹ کیپچر والی جو سوسائٹی بن گئی ہے اس میں کافی سارے چینجز آنے پڑیں گے، اس لیے کہ جو ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے وہ کبھی نہیں آپ کو ٹرمز ایسے دیں گے کہ یہ لو بیٹا جا کے پیسے خرچ کرو جیسے کرتے رہو. یہ ہم لوگ کے جو طریقہ بن گیا ہے کہ ہم لوگ آئی ایم ایف سے بورو کرتے ہیں، کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے ہیں، مگر وہی جا کے اور خرچ کر دیتے ہیں، وہی سبسڈیز، وہی رینٹ سیکنگ، وہی ایس او ایز چلتی رہتی ہیں. وہ سارے اب چینج ہونا پڑے گا. اگر ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی آئی تھنک فنڈامنٹل چینج ہماری سوسائٹی میں آنی پڑے گی. اچھا، تو یہ آئی تھنک بتانا اس کہ وجہ مجھے سے گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بنیادی تبدیلیاں آئیں گی، بنیادی ریفارم کرنی پڑے گی، گہری ریفارمز. وہ کیا دو تین بڑی باتیں ہیں جو پاکستان کو لازمی کرنی پڑیں گی ریسٹرکچرنگ کے نتیجے میں، جو کہ اب بھی آئی ایم ایف مطالبہ تو میرے خیال ہے وہی کر رہا ہے، تو وہ کیا دو تین بڑی باتیں ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کی فسکل بیلنس ہونی چاہیے. گورنمنٹ جو ہے بورو کر کر کے خرچے کرتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اور ریسٹرکچرنگ میں تو کوئی آپ کو آگے جو ہے ریسٹرکچرنگ کے پیسے نہیں دے گا، نہ مہلت نہیں دے گا، اگر آپ یہ فنڈامنٹل چینج نہیں کریں کہ آپ کی جو جتنا آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور جتنا خرچ کرتے ہیں اس میں بیلنس ہو، اور بیلنس نہیں ہو بلکہ کچھ سرپلس ہو کہ آپ واپس کر سکیں پیسے جو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں، اخراجات جو ہیں گورنمنٹ کے، اس کو کٹ کرنا پڑے گا اور بڑے ڈیپ کٹس کرنا پڑیں گے. آپ کی جو ایس اے وی جس میں 300-400 بلین چل رہا ہے اس میں شاید آپ کو آپ کو کیا پرائیویٹائز کرنا پڑے سرکاری گا. بڑے سرکاری ادارے جو ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائز آپ اس کا کہیں، جیسے اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلویز ہے، او جی ڈی سی ایل ہے، ان سب کو زیادہ ایفیشینٹ کرنا پڑے گا یا پھر پرائیویٹائز کرنا پڑے گا؟ آپ یہ نہ کہنا بیچنا چاہ پڑے گا نہ بند کرنا پڑے گا. آئی مین کافی چیزیں جو ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہمارے کہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو دوسرے ایکسپینڈیچرز ہیں کچھ بڑے سینسٹیو ہیں، جیسے آئی تھنک وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ آن اٹ، مگر ڈیفینس ایکسپینڈیچرز، اس قسم کے ایکسپینڈیچرز ایسے کرنے پڑیں گے کہ کیا ایبسولوٹلی ضروری ہے. اور اگر جو اس میں اگر ایکسٹرا ایکسپینڈنگ ہے، کہتے ہیں ہم لوگ کے بجٹ 1.25 ٹریلین ہے اس کا ڈیفنس کا، مگر ان ریالٹی کافی زیادہ ہے اس سے. تو وی نیڈ ٹو ریئلی لک انٹو اٹ. جو بیوروکریسی پر خرچے ہیں وہ دیکھنا پڑیں گے، این ایف سی ایوارڈ کو پھر سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ریئلی سسٹینیبل ہے. تو بڑے ڈیپ اسٹرکچرل چینجز ان ٹرمز آف ایکسپینڈیچر. جو ہماری رولنگ سول ملٹری اشرافیہ ہے اس کے لیے تو اس سے پھر بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف والے، ورلڈ بینک والے تو کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ایک ایسی پارٹی، ایک ایسا الائنس جس کے پاس 173-74 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کے 100 سے زیادہ لوگ وزیر بن جائیں، ان کے 50 سے زیادہ لوگ ایڈوائزرز بن جائیں. اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں پسند کریں گے کہ ساتھ پھر جو پریویلیجز آتی ہیں، چاہے وہ سیولینز کے ساتھ ہیں
چاہے فوجی جرنیلوں اور بریگیڈیئر کے پاس اتنی بڑی بڑی ان کے پاس مراعات ہوتی ہیں، وہ بھی تو ان کو کٹ کرنی پڑیں گی. اور کیا یہی بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ مزاحمت ہو رہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی نہ کریں اور ریسٹرکچرنگ کا بھی ریکویسٹ نہ کریں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا، اس میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ آئی ایم ایف ایٹ آل. آئی ایم ایف جو زیادہ چیزیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ، اس میں جو برڈن پڑتا ہے زیادہ تر جو ہے عام عوام پر پڑ رہا ہے. آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، وہ لوگ ٹیکسز پے کرتے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں ہماری جو اشرافیہ ہے وہ تو زیادہ ٹیکس نہیں پے کرتی ہے. پھر جو ٹیرفز بڑھتے ہیں پیٹرول کے، جنرلی جو ہے وہ عام عوام پر زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ان پر بیلٹ ٹائٹننگ، ان کی اخراجات جو ہیں وہ کم کری جاتی ہے. ایلیٹ پر تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. جب ریسٹرکچرنگ ہوگی اس میں زیادہ افیکٹ جو ہوگا وہ ایلیٹ پر ہوگا. ایون تو کہتے ہیں اور ڈیفالٹ سے ڈرو اس لیے کہ عام پبلک پر بڑا نہیں. ایکچولی عام پبلک گزارے اس لیے کہ ہماری 70% پبلک جو ہے سبسسٹنس ایگزسٹنس ہے آلموسٹ، تو ان پر افیکٹ ضرور ہوگا، مگر زیادہ افیکٹ جو ہوگا اس میں اشرافیہ پر ہوگا. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ سب سے بڑا جو چینج ہوگا کہ آپ کی جو ٹیکسیشن نظام ہے، اس میں تو یہ ایک پاکستان میں ایک واحد ملک ہے جہاں ایک دم ہی سکیوڈ ہے کہ بس کچھ ہی لوگوں سے نچوڑتے جاؤ جتنا نچوڑ سکتے ہو، اور جو عام پبلک ہے انڈائریکٹ ٹیکسز تھرو امپورٹ وہ اس سے نچوڑو. مگر ہماری جو لارج پرسنٹیج آف سوسائٹی ہے اس کو آپ جو ریلی جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے جی ڈی پی سے جنریٹ ہوتی ہے، جن کے پاس بزنسز ہیں، ان کو تو آپ ٹچ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کی جو ٹریڈنگ کلاس ہے، آپ کی جو ایگریکلچرل فیوڈل کلاس ہے، آپ کی کافی سارے انفیکٹ ویری رچ پروفیشنل کلاس، ایون ڈاکٹرز، دے ڈونٹ پے ٹیکسز. تو یہ نظام نہیں ہوگا. آپ کو براڈننگ آف دا ٹیکس ریجیم کرنا پڑے گا. اوکے. And that is another thing that restructuring will require. جو آئی ایم ایف کہتی گئی ہے، کرتی گئی ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہم لوگ نے ہر بہانہ بنا کے، ہر حربہ استعمال کر کے وہ کبھی کرا نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ اب 22nd یا 23rd پروگرام میں ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب.